اور جبر کا زمانہ تھا، یہی کوئی 25-30 سال پہلے. تب ہم نئے نئے دانشور بننے کے چکر میں تھے. یہ فراز صاحب کے عروج کا زمانہ تھا اور شاید پاکستان میں شاعری کے سنہری دور کا آخر بھی. فراز صاحب کی رومانوی شاعری پڑھتے اور سنتے تو خیال آتا کہ یہ فراز صاحب تو اپنی شاعری میں بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہی عشق، محبت، وہی آنکھیں، زلفیں، وہی ہجر، ویران. ارے بھئی اب تو ہم جیسے منڈے کنڈے بھی بڑی سنجیدگی سے ملکی و قومی مسائل، انقلاب و بغاوت اور نظریہ و فکر کی باتیں کرتے ہیں. اس پر دوسروں سے گھنٹوں الجھتے ہیں، اداس و پریشان رہتے ہیں. لیکن فراز صاحب ہیں کہ وہی گل و رخسار، وہی حسن و عاشقی. فراز صاحب سے مختلف ادبی محفلوں میں یا ان کے دفتر میں ملاقاتیں بھی ہوئی. ان کی شخصیت کا سحر، آواز کی گمبھیرتا اور شاعری کا جادو سب اپنی جگہ، لیکن ہماری شکایت اپنی جگہ. 18-20 سال گزر گئے. اس دوران کچھ پڑھا، کچھ سوچا اور کچھ سیکھا بھی. ایک دن پتا چلا کہ فراز صاحب نہیں رہے. خبر گھبراہٹ میں نکلی تھی، شاید مسترد نہیں تھی. دل کو دھڑکا سا لگ گیا. موبائل فون پر فراز کے نام سے ٹوٹے پھوٹے جملوں کا مزاج چل پڑا. وہ دو ایک فکرہ نما مصروں میں فراز لگا کر ایک غیر سنجیدہ سی روح چل نکلی. ایک آدھ دن بعد باقاعدہ خبر آ گئی، فراز صاحب ہمیں چھوڑ کر جا چکے. یوں لگا کہ کچھ ہمارا تھا جو ہم سے چھن گیا ہے، کچھ ایسا ہے جو ہم کھو بیٹھے ہیں. ایک اداسی سی رہی دوستوں یاروں سے گفتگو کے باوجود. ان کی غزلیں نظروں سے گزرتی یا ان کے گیت کانوں سے ٹکراتے تو ایک بے چینی سی محسوس ہوتی. یہ ہرا بھرا اسلام آباد کتنے ہی دن بے رونق سا تھا. مگر موبائل فونوں پر فراز کے نام سے ایک بیدار سی الٹ بازی جاری تھی جو شدید افسوس اور بیزاری پیدا کر رہی تھی. ہم شاید کچھ بڑے ہو گئے تھے، کچھ سنجیدہ بھی، شاید کچھ سمجھدار بھی. کم از کم ہمیں تو یہی لگتا تھا. تب ہمارے اس کچھ بڑا ہونے پر پتہ چلا کہ فراز صاحب بہت بڑے تھے. اتنے بڑے کہ وہ فیض صاحب کے بعد ہماری شاعری کی آبرو تھے، ہماری اجتماعی ادبی لیگیسی اور ہماری شعری روایت کے حامل قومی اثاثے کی آخری بڑی مقبول اور طاقتور شخصیت. احتجاج اور مزاحمت کی اس روایت کے آخری آدمی جس کی ایک منزل فیض صاحب اور ندیم صاحب تھے اور دوسری ساحر اور ظہیر. موبائل فونوں کی سکرینوں پر جو طوفان بدتمیزی جاری تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں تو یہ پتا تھا کہ فراز صاحب بہرحال ہمارے ہیرو تھے. آخری ادبی ہیرو، آخری شاعر جن کے اشعار رومالوں پر کاڑے گئے اور جن کی غزلیں چپکے ہنائی انگلیوں میں تھمائی گئی. صرف یہی نہیں، بلند ایوانوں میں بیٹھے گمنڈیوں نے جب عام پاکستانیوں سے زیادتیاں کی، انہیں پریشان کیا، انہیں تکلیفیں دیں، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو تب بھی ہم نے فراز صاحب کے شعروں کے ساتھ اپنی آواز بلند کی. فراز صاحب کے مصروں کے ساتھ اپنے ہی چنے ہوئے نمائندوں اور ناخداؤں کو پکارا، للکارا اور انہیں متنبع کیا. محبتوں کے پرکیف لمحے ہوں یا احتجاج کے چیختے چلاتے ثانیے، فراز صاحب ہماری آواز بنے. فراز صاحب جن کے پیچھے فیض صاحب کھڑے تھے، ہماری آبرو، ہمارا مان، یہ ہماری پہچان بنے. فراز صاحب نے ہمیں سکھایا کہ محبت و الفت، ہجر و وصال اور حسن و عشق کی جمالیات کیسے ہماری تہذیب کرتی ہیں. محبوب کی تڑپ، حسن کی دلکشی اور عشق کی ترنگ کیسے ہمارے دلوں کو گداز، ذہنوں کو وسیع، رویوں کو شستہ اور اتوار کو شائستہ بناتے ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ یہی وہ راستہ ہے
جو محبت کے خوابوں، امن کی امیدوں اور برداشت کے حوصلوں کی آبیاری کرتا ہے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو ہمیں ذلت، زیادتی اور ناانصافی پر احتجاج، مزاحمت اور للکار کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ایک تہذیب کے ساتھ، ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ۔ احتجاج کی وہ تہذیب جو ٹی وی ٹاک کی لاجانیت نہیں بلکہ افکار و تصورات کی دستاویز بن جائے۔ للکار کا وہ رکھ رکھاؤ جو اخبار کی سرخی نہیں بلکہ سینوں میں گونجتا ترانہ بن جائے، جسے آنے والی نسلیں رقم کریں، جسے دنیا والے گنگنا اٹھیں۔ موبائل فونوں پر فراز صاحب کے نام سے ادھر ادھر گھومنے والے ٹوٹے پھوٹے بے مطلب بے معنی مصروں کا کیا ہے، جو کبھی کسی ٹرک کے پیچھے تو کبھی کسی ڈھابے کی دیوار تک آ گئے، لیکن اب ان سے نہ تو بیزاری ہوتی ہے اور نہ ہی اکتاہٹ، کیونکہ اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو نسل بم دھماکوں، سیاسی توڑ پھوڑ، مذہبی تشدد اور جبر میں پلی بڑھی تھی، اب ٹرک اور ڈھابے ہی نہیں، گھر، یونیورسٹیاں اور دفتر بھی چلا رہی ہیں۔ انہیں تہذیب و شائستگی سے کیا مطلب؟ انہیں احتجاج اور مزاحمت کی جمالیات سے کیا یارہ؟ اپنی تاریخ، اپنی روایت اور اپنے قومی تفاخر سے کٹے ہوئے ان بے خبروں کو ذہنی تنگ نظری، بد تہذیبی اور انفرادی مفاد کے علاوہ معلوم ہی کیا ہے؟ انہیں کیا معلوم احمد فراز کون ہے، وہ کیوں ہمارا فخر ہے، ان کی شاعری کیوں ہمارے لیے ایک دستاویز، ایک ترانہ ہو سکتی ہے؟ لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ یہ لوگ شاعری کے حوالے سے فراز کے نام پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اگر کسی جملے یا فکرے میں فراز لگا دیا جائے تو وہ شاعری بن جاتا ہے۔ یہ عام بے خبر لوگوں کا فراز کو ایک لاشعوری خراج تحسین ہے۔